السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کسی بھی چیز کا ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک قاعدہ اور قانون ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی عامل نے آپ کو کوئی چیز بتایا کہ جاؤ اس کو اس طریقے سے کر دو یہ ہو جائے گا، اس سے یہ محبت کا عمل کر دو وہ محبت کرے گی یا کرے گا، ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ یا کسی کتاب سے دیکھا یا یوٹیوب پر کسی کا ویڈیو دیکھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ اس طریقے سے کر دو یہ ہو جائے گا، تو ایسا کرنا بالکل غلط ہے، آپ نقصان میں پڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو عملیات کی دنیا میں قدم رکھنا ہے، شوق ہے، تو سب سے پہلے آپ اس کے اصول، ضابطہ اور قاعدے اور قانون کو سیکھیں تاکہ اس کے نقصانات سے بچے رہیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر یوں ہی آپ کسی کے اوپر محبت کا عمل کر دیتے ہیں اور کوئی چیز اس آدمی، عورت یا لڑکی یا مرد کی حفاظت کرتی ہے کوئی چیز، تو ضروری ہے کہ آپ کی چیز وہاں پر جا کر کے پلٹ جائے گی، تو محبت کے بجائے آپ کے محبوب کے دل میں نفرت پیدا ہوگی اور آپ بندش کے شکار ہوتے جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی مریض کا علاج کرنے گئے ہیں اور مریض کا علاج چالو کر دیے ہیں اور مریض کے اوپر جادو ہے اور جادو کی حفاظت کے لیے بندش لگائی گئی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے اس جادو کا کاٹ کر دیا، تو مریض کو آرام کے بجائے اس کی پریشانی اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور جو اس جادو کی حفاظت کرتا تھا، جو بھی حصار بندش، وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ یقیناً بندش کے شکار ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کسی دشمن کی ہلاکت، تباہی، بربادی کا کوئی عمل کرتے ہیں، تو اگر اس کی حفاظت کے لیے کوئی مضبوط چیز ہے اور آپ کا عمل کمزور پڑ گیا، تو آپ کی چیز وہاں پر جا کر کے پلٹ جائے گی اور آپ کا دشمن جو ہے برباد ہونے کے بجائے اور زیادہ ترقی کرے گا، اور بیمار اور ہلاک ہونے کے بجائے اور زیادہ صحت مند ہو جائے گا، اور اس کا الٹا اثر آپ کے اوپر ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے سب سے ضروری جو کام ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے حصار، اس چیز کو آپ سیکھیں۔ بنا حصار کے کوئی بھی عمل نہ کریں، عمل پری کا ہو، جنات کا ہو، یا بنا موکل کا ہو، یا بنا حاضری کا ہو یا حاضری والا ہو، آپ اپنی حفاظت کے لیے اپنا حصار ضرور کریں، اور کوئی بھی روحانی کام کرنے کے لیے آپ اپنی حفاظت کے لیے اپنا حصار ضرور کریں، تاکہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اگر وہاں پہ بندش وغیرہ کچھ ہے تو اس کے نقصانات سے آپ حصار کے ذریعے سے محفوظ رہ سکیں، چاہے بھلے ہی آپ کا کام مکمل نہ ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ بھی رہیں اور آپ کا کام بھی مکمل طریقے سے پورا ہو، تو پھر اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز کا بھی انتظام کریں کہ جو چیز آپ جہاں پہ بھیج رہے ہیں کام کے لیے، وہاں پہ اگر کوئی رکاوٹ، کوئی بندش ہے، تو پہلے اس کو کاٹ کریں، اس کو کاٹ کرنے کے بعد تب اس کے بعد اپنے کام کو انجام دیں۔ اور ضرورت محسوس ہو، اگر آپ نے ایک بار کیا، آپ کا کام ہو گیا، اگر پھر سے دوبارہ اسی کام کی ضرورت پڑ گئی، کسی نے کاٹ پیٹ دیا، کٹ پٹ گیا، تو سمجھ لو کہ آپ جہاں پہ کام کیے ہیں وہاں پہ کام کر کے آپ کو اس چیز کی حفاظت کے لیے بندش حصار لگانا ضروری ہے، تاکہ پھر سے اس کو کوئی کاٹ پیٹ نہ سکے۔ اسی طریقے سے کچھ عاملین ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بیوی یا بچے کو قبضے میں کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، تعویذات کرتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہی آدمی اپنے بیوی یا بچے کی حفاظت کے لیے حصار بھی لگاتا ہوگا، بندش بھی لگاتا ہوگا، اپنی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بھی بندش لگاتا ہوگا، اور پھر وہی اپنے بیوی بچوں پر جادو ٹونا کرتا کراتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ نقصان میں پڑے گا۔ وہ خود اپنی ہی چیز کا شکار ہو جائے گا، رجت کا شکار ہو جائے گا، اور اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ بچہ کیوں ایسا کرتا ہے یا بیوی کیوں ایسی کرتی ہے، تو اس کو قبضے میں کرنے کے بجائے وہ یہ چیز ڈھونڈے، یہ چیز تلاش کرے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو اس سے یہ کام کروا رہی ہے، تو اس چیز کا کاٹ کریں، نہیں تو یقیناً نقصان اور خسارے میں پڑیں گے۔ دوستوں، ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، اس لیے ہم سیدھے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہوں، ہمارا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہوں، تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور روحانی علم کی لائن سے زیادہ جانکاری اگر آپ چاہتے ہو تو آپ چینل کے اندر جا کر
प्ले लिस्ट से हमारे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। बहरहाल ये जो अमल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, या बदिया ल जाए बे बिल खैर या बदी, तो इसको सिर्फ 12 बार पढ़ना है। लेकिन कोई भी अमल पढ़ने से पहले अमल के जो तौर तरीके होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि पहले अपनी हिफाजत के लिए हिसार किया जाए और तन्हा जगह अख्तियार किया जाए और खुशबू वगैरह जलाने और लगाने का इंतज़ाम किया जाए। यानी अगरबत्ती वगैरह लगा जला दें और अतर वगैरह अपने ऊपर लगा लें और बंद कमरे में अमल पढ़ें। इस अमल का तरीका यह है कि सोते वक्त इस अमल को पढ़ना है। आपका जो भी टाइम है सोते वक्त बावजू पाक साफ बिस्तर हो और बिस्तर पर बैठ कर के सबसे पहले अपना हिसार करें। हिसार लगा करके उसके बाद अमल पढ़ना शुरू करें और नियत दिल में इरादा जो है आपका उस मकसद को अपने सामने रखें। यानी परी जिन्नात या जो भी आपका मकसद है उसको कब्जे में करने की नीयत से, तो उस नीयत को अपने ख्याल में लाएं और उसके बाद अमल पढ़ना शुरू करें। और अमल के दौरान वक्त और जगह की मुकम्मल पाबंदी करें। अमल जब भी शुरू करें तो आप पहले आगे पीछे देख लें कि आपको अमल के दौरान कोई काम तो नहीं पड़ेगा, किसी तरीके से नागा तो नहीं होगा। उस हिसाब से आप अपना अमल शुरू करें कि अमल एक बार शुरू कर दिया तो पूरा करके ही छोड़ें। तो इस अमल को 12 बार 12 दिन तक पढ़ना है। और अमल में परी की सिर्फ भी तस्खीर की नियत कर सकते हैं और जिन्नात की भी तस्खीर की नियत कर सकते हैं और दोनों की भी नियत कर सकते हैं। और अमल बावजू पढ़ना है। खाने पीने में सिर्फ जायज़ चीज़ इस्तेमाल करें, नाजायज़ न इस्तेमाल करें और गोश्त वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बदबूदार अशिया से परहेज़ करें और गुनाहों के कामों से मुकम्मल परहेज़ करें। ये अमल देखने में बहुत ही आसान और सादा है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। इस अमल के तादाद के 3 तरीके हैं। एक तो 12 बार, दूसरे 1200 बार, तीसरे 12,000 बार। और तीनों अमल तजर्बा में है, तीनों अमल में कामयाबी होती है। इस अमल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि परी और जिन्नात की नियत तो छोड़िए, आपका जो भी मकसद है, जो भी काम है, उस नियत से आप इस अमल को पढ़ करके देखें। सिर्फ 12 बार ही 12 दिन तक पढ़ करके देखें। यकीनन 12 दिन के अंदर अंदर आपका वो काम मुकम्मल होकर ही रहेगा। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। कोई भी ज़रूरत हो तो इस अमल को ज़रूर आजमाएं और दुआओं में हमें भी याद रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।